السلام علیکم دوستو، وہ عثمان طارق جس کو انڈین میڈیا آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ورلڈ کپ کے دوران یہ باتیں کر رہا تھا کہ عثمان طارق وٹا مارتا ہے، یہ وٹا بولر ہے، اس کا انلیگل بولنگ ایکشن ہے اور کسی نہ کسی طرح انڈیا والے میچ سے پہلے عثمان طارق کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا جائے اور اس کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی تھی کہ آئی سی سی اس پر ایکشن لے۔ پھر انڈیا سے ہی کچھ جو سابق کرکٹر ہیں انہوں نے عثمان طارق کے حق میں ویڈیو پیغامات بنائے اور بتایا کہ عثمان طارق کا جو ایکشن ہے بالکل لیگل ہے۔ تو وہاں ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی اس ٹائم پر، لیکن اب وہی انڈیا عثمان طارق کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہے۔ کس طرح عثمان طارق جو ہے جس نے انڈیا کو غرور جو تھا انڈیا کا وہ توڑا، وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کس طرح انڈیا نے جو دیش بھکتی کا، انڈیا کے کچھ لوگوں نے جو دیش بھکتی کا جو لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اس لبادے کو جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اتار دیتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پہن لیتے ہیں اور اپنی انڈین عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اب عثمان طارق کو لے کر جس طرح عثمان طارق نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ ایشین گیمز جو کہ سپتمبر کے لاسٹ میں کھیلی جانی ہے، جاپان کے اندر سپتمبر اکتوبر میں یہ کھیلی جانی ہے، یہ 7 آپ کے سامنے شیڈیول بھی ہے۔ تو اب ایشین گیمز کو لے کر پاکستان کا سکواڈ آلریڈی اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن اب اس سکواڈ کو ریوائز کیا گیا ہے اور اس سکواڈ کے اندر اب مزید 2 چینجز کی گئی ہیں۔ یہ کون سی 2 چینجز ہیں؟ وہ 2 ایسے کھلاڑی جو انڈیا پر ہمیشہ انڈیا کے خلاف اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کھلاڑیوں کو اس سکواڈ میں واپس جگہ دی گئی ہے، کیونکہ انڈیا نے اپنی فل سٹرینتھ ٹیم اناؤنس کی تھی ایشین گیمز کے لیے۔ تو پاکستان نے بھی اپنے سکواڈ میں 2 چینجز کی ہیں۔ کون سی وہ 2 چینجز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں۔ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں عثمان طارق کو لے کر، جس کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جی یہ وٹا مارتا ہے، یہ وٹا بولر ہے۔ اس کو بین کروانے کی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف میچ سے پہلے عثمان طارق کو بین کروایا جائے یا پھر اس پر اتنا پریشر ڈال دیا جائے کہ عثمان طارق انڈیا کے خلاف فارغ ہو جائے اور خراب بولنگ کرے۔ مطلب انڈیا نے پوری کوشش کی کہ عثمان طارق کو کسی نہ کسی طرح ان پر پابندی لگوا دی جائے، لیکن اب وہی انڈیا عثمان طارق کے پیچھے ہے اور عثمان طارق آگے ہے۔ عثمان طارق ان دنوں دی 100 لیگ کھیل رہے ہیں اور دی 100 میں جو تباہی عثمان طارق نے مچائی ہوئی ہے، عثمان طارق نے ہیری بروک کو بھی آؤٹ کیا، عثمان طارق نے مچل مارش کو بھی آؤٹ کیا، عثمان طارق نے ٹم ڈیوڈ کو بھی آؤٹ کیا، عثمان طارق نے مطلب جتنے بھی T20 کے بڑے بیٹسمین ہیں، فن ایلن کو بھی آؤٹ کیا۔ مطلب اس وقت جو دنیا کے ٹاپ کے T20 کے بیٹسمین ہیں ان سب کو عثمان طارق نے آؤٹ کیا دی 100 لیگ میں اسی سیزن کے اندر۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو گورے ہیں وہ بھی عثمان طارق کے فین ہو چکے ہیں اور گورے جو ہیں وہ بھی عثمان طارق کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں آتے ہیں، عثمان طارق کے میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو روی شاستری جو انڈیا کے کمنٹیٹر ہیں، جو سابق پلیئر ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ عثمان طارق کا انٹرویو کرتے ہیں میچ کے بعد اور عثمان طارق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دنیا کی تمام لیگیں اس وقت کھیل رہے ہیں اور ٹاپ کی پرفارمنس دے رہے ہیں اور کوئی بھی بیٹسمین آپ کو پک کرنے میں ناکام ہے، مطلب جو بیٹسمین ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بالنگ کی، تو آپ دنیا کی ہر لیگ کھیل رہے ہیں، تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ آئی پی ایل آئیں، آئی پی ایل کے اندر آئیں اور آئی پی ایل کھیلیں؟
تو اس پر عثمان طارق نے بڑا زبردست جواب دیا۔ عثمان طارق نے کہا کہ جو میں دنیا بھر کی لیگ کھیلتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسی لیگ کھیلوں جس کے اندر 50 میٹر کی باؤنڈری ہو، چھوٹی چھوٹی باؤنڈری ہو، اور بولرز کے لیے کچھ نہ ہو، سارا کچھ بیٹسمین کے لیے ہو، اور جو نمبر 10 پر آنے والا بیٹسمین ہے وہ بھی چھکے مارے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ کے جو فاسٹ بولر ہیں جوفرا آرچر، انہوں نے بھی آئی پی ایل کا مذاق اڑایا تھا کہ آئی پی ایل جو ہے وہ ایک فن لیگ ہے، اصل کرکٹ یہ ہے جو انگلینڈ اور انڈیا کی T20 کرکٹ انگلینڈ کے اندر ہوئی، جس میں ویبھو سوریہ ونشی کو جس طرح آؤٹ کیا، اور وہی ویبھو سوریہ ونشی آئی پی ایل کے اندر چھکے مار رہا تھا۔ تو جوفرا آرچر نے بھی مذاق اڑایا۔ پوری دنیا جو ہے وہ آئی پی ایل سے پیسے تو کماتی ہے، لیکن آئی پی ایل کے اندر کیا کوالٹی ہے، کس قسم کی بولر کی جو جس طرح بولر کو پھینٹا لگتا ہے، وہ ساری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آئی پی ایل کی کیا اوقات ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے آئی پی ایل کا۔ تو عثمان طارق نے صاف صاف جواب دیا، جبکہ یہ روی شاستری اور باقی جو انڈیا اس وقت عثمان طارق کے نام پر جس طرح سے ویوز کما رہا ہے، جس طرح سے عثمان طارق کا طوطی انگلینڈ کے اندر اس وقت بول رہا ہے، اور ہر بندہ عثمان طارق کے پیچھے ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اس وقت لائم لائٹ عثمان طارق کو مل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، عثمان طارق کا انٹرویو کیا جائے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا اگر پاکستان کے پلیئر الاؤ ہوتے آئی پی ایل میں، عثمان طارق کی کتنی بولی لگتی آئی پی ایل میں؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور روی شاستری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کا بمراہ ہے، مطلب جو کام انڈیا کے لیے بمراہ کرتا ہے آخری اوورز میں یا مڈل اوورز میں، جس طرح وکٹیں لیتا ہے، جس طرح یارکر مارتا ہے، اسی طرح عثمان طارق سپن بولنگ کا بمراہ ہے پاکستان کا۔ باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایشین گیمز کا اسکواڈ ہے، اس کو لے کر ایک آج بڑی خبر آ رہی ہے، اور پاکستان کا جو ایشین گیم کا جو اسکواڈ تھا وہ آلریڈی اناؤنس ہو چکا تھا آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، لیکن اب کچھ انجریز کی خبریں آ رہی ہیں کچھ کھلاڑیوں کی، جن میں نمبر 1 پر حیدر علی جو ہیں، جو مڈل آرڈر کے طور پر پاکستان کے ایشین گیمز کے اسکواڈ میں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ اب حیدر علی کی انجری کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو کھلاڑی ہے وہ سلمان مرزا، ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلی فٹ نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جو 2 کھلاڑی اس وقت لائم لائٹ میں ہیں اور جن کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کو ایشین گیمز کے اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور یہ 2 کھلاڑی ہمیشہ انڈیا کے خلاف پرفارم کرتے ہیں، اور انڈیا کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا ہے ان کھلاڑیوں کا۔ نمبر 1 پر فخر زمان ہے، جنہوں نے ورلڈ کپ میں جب اوپننگ کی تھی صاحبزادہ فرحان کے ساتھ، تو انہوں نے کافی شاندار بیٹنگ کی تھی، اور تقریباً 150 سے اوپر کی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی تھی صاحبزادہ فرحان کے درمیان اور فخر زمان کے درمیان، جب آخری سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ کا میچ پاکستان نے کھیلا اس میچ کے اندر۔ تو اب پہلے تو یہ چینج ہوگی۔ دوسری چینج کی اگر بات کی جائے تو جو دوسری چینج ہے، جس طرح عثمان طارق اس وقت T20 کے اسپیشلسٹ بولر بنے ہوئے ہیں اور صرف وہ T20 فارمیٹ کھیلتے ہیں، تو عثمان طارق کو لے کر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عثمان طارق کو ہونا بھی چاہیے پہلے، کیونکہ انڈیا کا جو ٹاپ 3 ہے، جس طرح تینوں لیفٹ ہینڈڈ ہیں، اور عثمان طارق آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ثابت ہو سکتا ہے انڈیا کے خلاف، جس طرح ان کا ٹاپ 3 تینوں لیفٹ ہینڈڈ ہیں۔ تو عثمان طارق جس طرح اس وقت بولنگ کر رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں جس طرح چھائے ہوئے ہیں، عثمان طارق کا بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایشین گیمز کے اسکواڈ میں، یہ 2 چینجز جو ہیں یہ پاکستان کے ایشین گیم کے اسکواڈ میں ان 2 کھلاڑیوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ 2 کھلاڑی پاکستان کے ایشین گیم کے اسکواڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔